ماما میری کالج کی فیس دے دیں، اب پرنسپل نے لاسٹ وارننگ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا تو کالج آنا بند کر دو یا فیس لے کر آؤ۔ عائشہ ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ماں کو بتا رہی تھی۔ ماں نے پیار چھیلتے ہوئے عائشہ کو کہا، میں تو کہتی ہوں کالج چھوڑ دے، تو بھی ہمارے ساتھ ریڈی پہ آ جایا کر۔ عائشہ کے والد کا انتقال تب ہوا تھا جب عائشہ ابھی 5 سال کی تھی۔ ماں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ ماں ڈرتی تھی زمانے سے، زمانے کی رسم و رواج سے۔ عائشہ 2 بہنیں تھیں، چھوٹی کا نام مہوش تھا۔ ماں نے بہت مشکلات دیکھی تھیں، ہر حالات سے گزری تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی رہی، دھوپ چھاؤں میں مزدوری بھی کی۔ معاشرے کا قانون ہے، اکیلی عورت کو جینے کہاں دیتے ہیں، چاہے نمازی ہو، عبادت گزار ہو۔ معاشرے کو عورت کی عبادت سے مطلب نہیں ہوتا، بس وہ دیکھتے ہیں شوہر نہیں رہا، بس یہ اب کوئی غلط قدم اٹھائے گی۔ پھر بہت سے غیرت مند مرد بھی آتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ایسی عورت کو اپنی جال میں پھنسانے کی۔ جسم کی بھوک ہوتی ہے، آنکھوں میں درندگی، دل میں منافقت لیے بہت سے مرد مجبور عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے چند لمحوں کی ہمدردی کرتے ہیں اور پھر اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں۔ عورت دکھ سہتی ہے، اتنا دکھ سہتی ہے کہ پتھر ہو جاتی ہے۔ وہ بہکنا نہیں چاہتی، وہ بھٹکنا نہیں چاہتی، وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، لیکن معاشرے کا کتا بھونکتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ جب اپنا مطلب نہ نکلے تو اس بے بس بے سہارا عورت پہ الزام لگاتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ وہ قدموں پہ آ جائے اور وہ رو رو کر بھیک مانگے۔ کچھ ایسی ہی کہانی تھی عائشہ کی ماں کی۔ شوہر کے مر جانے کے بعد عائشہ کی ماں پہ سسرال والوں کے الزام لگایا کہ اس نے یار رکھا ہوا ہے۔ عورت اپنی صفائی دے بھی تو نہیں دے سکتی، عورت پہ یقین کرتا بھی کون ہے؟ ماں کو نکال دیا دھکے دے کر، دونوں بیٹیوں کو لیے میکے میں آ بیٹھی۔ آخر کب تک کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ماں تھی، 2 بیٹیاں تھیں، ماں باپ کہتے شادی کر لو دوسری، لیکن ماں ڈرتی تھی۔ پھر جب ہر در سے ٹھوکر لگی، ہر دروازہ بند کر دیا گیا، بیٹیاں بھوک سے رونے لگیں، تو 2 ہی آپشن تھے، یا جسم بیچنے یا مزدوری کرے۔ عائشہ کی ماں نے اپنی بیٹیوں کو لیا، ایک دوسرے شہر میں بسیرا کیا، گھر کرائے پہ لیا، سونے کی بالیاں بیچ دیں، ایک ریڑھی بنائی جس پہ چاول دال بنا کر بیچنے لگی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی، اللہ نے ہمت دی اور حلال کما رہی ہوں۔ سب رشتے چھوڑ گئے تھے۔ مشکل وقت میں بھلا اس زمانے میں کون کسی کا ہوتا ہے؟ بس مطلب کا زمانہ ہے، مطلب ہی سب کچھ ہے۔ عائشہ کالج جایا کرتی، چھوٹی بہن اسکول۔ ماں اچھے سے پڑھا رہی تھی اپنی بیٹیوں کو، گھر کا کرایہ دینا، بیٹیوں کی فیس دینا، سب کچھ اللہ کی رحمت سے چاول دال بیچ کر گزارا ہو رہا تھا۔ عائشہ کی شادی کی بھی فکر تھی۔ عائشہ خوبصورت نہیں تھی، کالا سا رنگ، دانت تھوڑے سے بڑے، لیکن اس میں ایک کشش تھی، وہ سب لڑکیوں کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ عائشہ کا خواب تھا وہ ڈاکٹر بنے، لیکن کیسے؟ دال چاول بیچ کر تو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا۔ ماں جاتی تھی سارا دن ریڑھی پر کھڑے ہو کر دال چاول بیچتی، بیچتے بیچتے اب جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ 14 سال سے چاول بیچ رہی تھی، ہر طرح کے لوگوں سے بات کرنا، ہر کسی کی نگاہ سے خود کو بچانا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ ہوس کے درندوں سے کسی کو پھول کو بچا لینا۔ عائشہ کی کالج کی فیس کے پیسے ادا نہ کر سکی۔ ماں عائشہ کا سر گود میں رکھ کر ماں پیار سے بولی، میری بچی بس کر دے، اب میں جتنا پڑھا سکتی تھی پڑھا لیا، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، مہوش کو پڑھنے دے، تو میرے ساتھ ریڑھی پہ جایا کر۔ عائشہ کا خواب ٹوٹ رہا تھا ڈاکٹر بننے کا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی، لیکن بیٹیاں ماں کا درد سمجھتی ہیں۔ وہ ماں کے آنچل سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ماں اگر بابا زندہ ہوتے نا تو میں نے ڈاکٹر بننا تھا، میں نے کالج بھی نہیں چھوڑنا تھا، وہ آپ کو دال چاول بھی نہیں بیچنے دینے تھے۔ ماں نے آنسو نہ روک سکی، رونے لگی۔ شاید اپنوں کے دیے زخم یاد آئے تھے، شاید رو رہی تھی قسمت پہ، وہ جو ہم سفر اکیلا باہر نہیں جانے دیتا تھا، دیکھو 14 سال سے بازاروں میں دھکے کھا رہی ہے اور کوئی حال نہیں پوچھتا۔ دل چاہتا ہے کہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا دکھ درد سناؤں، لیکن کون سنتا ہے، کون اپنا ہے اس زمانے میں؟ ماں بیٹی بہت روتے رہے۔ چھوٹی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ماں نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، میری بچیوں اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، مر کر بھی بیٹیوں کے لیے تڑپتی ہے۔ عائشہ ماں کے ساتھ ریڑھی پہ جاتی، برتن دھوتی، حجاب میں جایا کرتی تھی۔ بہت سے انسان کتے کے روپ میں آتے تھے، جوان لڑکی ہے، مست ہے، ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔
ماں تھک جایا کرتی تھی۔ ماں کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی۔ زیادہ کام عائشہ کو کرنا پڑتا تھا۔ عائشہ کتابیں چھوڑ کر دال چاول بیچنے لگ گئی۔ ماں بیمار رہنے لگی۔ شاہد کی بیٹیوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ ماں ایک دن یوں ہوا کہ ایک کار والا آیا، عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کی ماں کو اکیلے میں کہنے لگا، 1,00,000 روپے دوں گا ایک رات کے، اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے بیچ دو۔ وہ 50,000 کیش دے رہا تھا۔ ہائے فارس، کیا لکھے کیسے لکھے اس معاشرے کے کتوں پہ۔ ماں نے اس امیر زادے کے منہ پر پیسے پھینکے۔ بس اس دن سے ماں کو بیٹی کی فکر اندر ہی اندر کھانے لگی۔ عائشہ کالج میں تھی، بدصورت سی، لیکن نئے نقش پیارے تھے۔ ماں بیمار رہنے لگی، دھوپ میں کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا آیا، پسینے سے شرابور تھا، بے حال تھا، بھوکا تھا۔ وہ ریڑھی کے پاس آ کر ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کرسی پہ بیٹھی عورت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پاس ایک لڑکی کھڑی ہے۔ پہلے وہ ڈرتا رہا، پھر آگے بڑھا، عائشہ کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماں جی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ کی ماں نے دیکھا خوبصورت سا پیارا سا لڑکا پسینے سے بھیگا ہوا حال پوچھ رہا ہے۔ پہلی بار کسی نے یوں حال پوچھا تھا، اور ماں کہہ کر ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا بس اب بوڑھی ہو گئی ہوں، ایسے ہی اب صحت رہتی ہے۔ وہ لڑکا پاس بیٹھ گیا، چاول کی پلیٹ لی، چاول کھانے لگا، ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ آپ کا شوہر بھی نہیں ہے کیا؟ ماں اس لڑکے کی طرف بہت پیار سے دیکھ رہی تھی، مسکرا کر کہنے لگی، نہیں میرا شوہر نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکا چاول کھاتے ہوئے بولا، آپ کا بیٹا نہیں ہے، میری ماں نہیں، بابا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، بھائی بھی نہیں ہے۔ عائشہ کی ماں کو اس کی باتوں میں ایک درد سا محسوس ہوا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا تمہارے ماں باپ کو؟ وہ لڑکا اداسی میں بولا، جب چھوٹا تھا ماں باپ گزر گئے، چاچو لوگوں کے پاس رہتا تھا، کالج 12ویں تک پڑھا، پھر انہوں نے کالج چھڑوا دیا، مجھ سے میرے حصے کی زمین اپنے نام کروا لی، مجھ سے برا سلوک کرنے لگے، پھر 2 دن ہو گئے گھر سے نکال دیا۔ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، نہ کھانے کو پیسہ ہے نہ رہنے کو گھر۔ اتنا کہا کہ 40 روپے ماں کو دیتے ہوئے جانے لگا، شاید رو رہا تھا۔ وہ لڑکا، ماں نے آواز دی، رکو بیٹا بات سنو۔ وہ لڑکا واپس آیا، جی ماں جی۔ ماں نے پاس بٹھایا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام چاند ہے۔ ماشاءاللہ، نام بہت پیارا ہے۔ ماں نے پوچھا، کہاں جاؤ گے چاند؟ آ بڑھ کر بولا، بس گھر ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں کوئی چھت مل جائے پھر کام ڈھونڈوں گا۔ ماں چاند کو اپنے ساتھ گھر لے گئی، ایک کمرہ خالی ہے، یہاں ہمارے ساتھ رہو۔ چاند بہت خوش تھا، اللہ نے چھت دے دی۔ عائشہ نے حجاب اتارا، چاند کی نظر عائشہ کے چہرے پر، کالا سا رنگ، دانت تھوڑے سے بڑے، خوبصورت نہیں تھی لیکن پھر بھی عائشہ میں ایک کشش تھی۔ چاند نے نظریں جھکا لی، کمرے میں چلا گیا، بھوک لگی ہوئی۔ اتنے میں چھوٹی بیٹی آئی، بھائی ماما کہہ رہی ہیں کھانا کھا لیں۔ چاند ہال میں آیا، ماں نے کھانا پلیٹ میں ڈال کر دیا، کھانا کھانے لگا تو کیا سوچا ہے کام کا۔ پھر چاند مسکرا کر بولا، ماں جی اللہ دے گا کام بھی، کوئی بات نہیں۔ کھانا کھایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، عائشہ نے چاند کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاند جلدی سے اٹھا، کیا ہوا عائشہ؟ عائشہ رو رہی تھی، ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی آئیں۔ چاند جلدی سے گیا، دیکھا ماں بے ہوش تھی، جلدی سے باہوں میں اٹھا کر لے جانے لگا۔ باہر نکلا گھر سے، قسمت اچھی تھی کہ گاڑی مل گئی، ہسپتال لے گئے، چیک اپ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کچھ دیر ہو جاتی تو شاید ماں نہ بچ سکتی۔ عائشہ رو رہی تھی، چاند نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوا ماں کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ عائشہ نے چاند کی طرف دیکھا، اگر آج آپ نہ ہوتے تو۔ چاند نے حوصلہ دیا۔ عائشہ کو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، بتایا ان کو آرام کی سخت ضرورت ہے، گھر لے جائیں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہاتھ پکڑ کے چاند ماں کو گھر لے آیا، بیڈ پہ لٹایا۔ عائشہ کو کہنے لگا، میں دودھ لے کر آتا ہوں، ماں کو گرم دودھ کر کے دو۔ ماں نے چاند کا ہاتھ پکڑا، میرے بچے میرا بیٹا بن جا۔ چاند نے ماں کا ہاتھ چوما، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرے دن ریڑھی پر دال چاول چاند نے لگائے تھے، عائشہ ساتھ تھی۔ ماں کو گھر آرام کرنے کے لیے چھوڑ آیا۔ ماں کو یقین تھا چاند پہ، چاند بہت نیک دل لڑکا ہے۔ چاند کا اخلاق بہت اچھا تھا، سارا دن کھڑا رہا، تھک چکا تھا۔ چاند رات کو گھر آیا، ماں کے پاس بیٹھا، کیسی ہیں آپ؟ ماں جی، ماں کے ہاتھ میں 2000 روپے رکھے، یہ لیں ماں، اپنے بیٹے کی پہلی کمائی۔ ماں نے ماتھا چوما، بیٹا اب سے سارے پیسے اپنے پاس رکھو، مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔
عائشہ تھک چکی تھی۔ عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماں جی کل سے عائشہ بھی گھر رہے گی۔ ماں نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ چاند نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں مجھے اچھا نہیں لگتا عائشہ یا آپ باہر جائیں۔ چاند کی ضد تھی عائشہ گھر رہے۔ ماں مان گئی۔ عائشہ دال چاول ابال کر دیتی، چاند ریڑھی لگاتا۔ عائشہ سے محبت ہونے لگی تھی، چاند لیکن اظہار نہیں کرتا تھا۔ محبت تو عائشہ کو بھی ہو گئی تھی۔ چاند دونوں خاموش تھے۔ ایک دن چائے بنا رہی تھی عائشہ، تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ چاند پاس کھڑا تھا۔ چاند نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل، کتنی بار کہا ہے دھیان سے کام کیا کرو، لیکن تم کو اثر کہاں ہوتا ہے؟ پہلی بار چاند نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماں کچن میں آئی، دیکھا چاند عائشہ کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی تھی۔ چاند سے پوچھا، کیا عائشہ سے شادی کرو گے؟ چاند کے دل کی بات کی تھی ماں نے۔ چاند نے ہاں کر دی۔ بس 2 دن میں ہی دونوں کا سادگی سے نکاح کروا دیا۔ عائشہ بہت خوش تھی۔ ساملی سی لڑکی کو پیارا سا ہمسفر مل گیا۔ اب چاند گھر کا ذمہ دار تھا۔ وہ ریڑھی لگاتا، چاول بیچتا۔ شادی کے بعد اللہ نے رحمت کی۔ چاند نے ریڑھی چھوڑ کر ایک دکان بنا لی۔ رزق میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے یہاں 2000 تھا، اب 5000 کمانے لگا۔ چھوٹی بہن مہوش بہت لاڈلی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ماں نے ایک دن کہا، چاند پتر، تم مہوش کی عادت خراب کر دو گے، نہ کیا کرو اتنا لاڈ پیار۔ چاند مسکرا کر کہتا، ماں بہن ہے میری، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، آپ نہ کچھ کہا کریں۔ چاند کے آنے سے ماں اپنے سب دکھ بھولنے لگی، سب غم درد مٹنے لگے۔ چاند رات کو گھر آیا، دکان سے ماں برتن دھو رہی تھی۔ چاند غصے سے بولا، ماں جی آپ کیوں برتن دھو رہی ہیں؟ عائشہ کہاں ہے؟ ماں نے کہا، بچہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں دھونے لگ گئی۔ چاند نے ماں کے ہاتھ سے برتن لیے۔ چھوڑیں آپ، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آپ کام نہ کیا کریں، میں خود دھو لوں گا برتن۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا ماں قربان جائے تم پہ۔ یہ ایک چاند نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا تھا۔ بے سہارا ماں بیٹیوں کی ڈھال بن گیا تھا۔ کمرے میں گیا، عائشہ لیٹی ہوئی تھی۔ چاند عائشہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ جلدی سے اٹھی، آ گئے آپ؟ چاند مسکرانے لگا، جی میری جان آ گیا۔ کیا ہوا ہے تم کو؟ ماما بتا رہی ہیں تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ عائشہ مسکرانے لگی، بس وامٹنگ ہو رہی تھی صبح سے بہت، تو ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے؟ عائشہ چاند کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ چاند کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ عائشہ کو سینے سے لگایا، آئی لو یو میری جان۔ چاند بہت محنتی تھا، اس نے اپنی محنت سے ہوٹل بنایا، لوگوں میں اپنا اعتماد بنایا۔ اس کا ہوٹل بہت چلنے لگا، لوگوں کا رش لگا رہتا، دن رات ہوٹل کھلا رہتا۔ 2000 سے چاول کی ریڑھی پہ کمانے والا چاند اب 20,000 دن میں کمانے لگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اپنا گھر خرید لیا تھا۔ مہوش MBBS کر رہی تھی۔ اللہ نے عائشہ کو بیٹا عطا کیا جو نانی کا بہت لاڈلا تھا۔ نانی اپنے ننھے سے بیبی کے ساتھ مصروف رہتی۔ عائشہ کو بہت پیار کرتا تھا چاند، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ چاند گھر آتا، بیٹا دوڑتا ہوا پاپا کے ساتھ لپٹ جاتا۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے عائشہ چاند کو۔ مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ بوڑھی ماں کو پھر سے اپنا گھر، اپنا خاندان مل گیا۔ 4 پیارے سے پوتے تھے۔ چھوٹی بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ داماد سگے بیٹوں سے بڑھ کر تھا۔ اپنا گھر تھا، بڑی گاڑی تھی، خوشحال زندگی تھی۔ لیکن آج بھی ماں کبھی کبھی رو دیتی ہے۔ وہ اپنوں کے دیے ہوئے زخم آج بھی درد دیتے ہیں۔ چاند ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ عائشہ موٹی سی ہو چکی تھی۔ چاند عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عائشہ ماں کہہ رہی ہے کھانا پیٹ بھر کے کھایا کرو، کمزور ہو گئی ہو۔ عائشہ نے غصے سے طنز کرتے ہوئے کہا، جاؤ کوئی اور لے آؤ، پھر اپنے لیے، جو تم ماں بیٹے کو پسند ہو۔ چاند مسکرانے لگا۔ ماں دعا کرنے لگی، اللہ ہماری خوشیاں سلامت رکھے۔